محسن نے دوسری کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا، یہ زہریلی گیس لائے ہیں ہم سب کو ہلاک کرنے کے لیے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ زہریلی گیس ہوتی تو یہ خود بھی ماسک پہن کر آتے، اور زہریلی گیس امونیا ہو یا کلورین ہو، سلفر ڈائی آکسائڈ ہو تو اس کی بہتر تیز بو ہوتی ہے، ایک دم پتہ چل جاتا ہے۔ زیادہ خطرناک قسم کی بغیر بو والی گیس آسانی سے ملتی بھی نہیں اور بنتی بھی نہیں۔ پھر یہ کیا؟ اوہ، میں سمجھ گیا، یہ ہائیڈروجن گیس کا سلنڈر ہوگا۔ محسن بولا، ایک چنگاری کافی ہوگی دھماکے کے لیے، پورا گھر اڑ جائے گا۔ اب دیکھو یہ سلنڈر کہاں رکھتے ہیں، میں نے کہا۔ پورچ لائٹ کی روشنی میں غور سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ان چاروں میں سے 2 چہرے نئے تھے۔ ریوالور ان سب کے ہاتھوں میں تھے اور وہ بڑی بے خوفی سے اندر آ گئے تھے۔ میں نے اور محسن نے انہیں سائیڈ کی گیلری سے سلنڈر اٹھا کے پیچھے جاتے دیکھا۔ میں نے محسن کو سامنے نظر رکھنے کی ہدایت کی اور خود لاؤنج سے گزر کر کچن کی طرف چلا گیا۔ کچن کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے آواز پیدا کی بغیر اس کی کنڈی کھول دی اور اندھیرے میں پوری احتیاط سے چلتا ہوا واپس آ گیا۔ میری توقع کے مطابق وہ کچن سے گزر کے لاؤنج میں آ گئے۔ تینوں بیڈ روم لاؤنج کے آس پاس تھے اور سب کے دروازے بند تھے۔ لاؤنج وہ مرکزی جگہ تھی جہاں سلنڈر رکھ کر گیس چھوڑی جا سکتی تھی۔ اندر سونے والوں کو پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ یہ گیس ہوا سے بہت ہلکی ہے اور اوپر اٹھتی ہے۔ 2 افراد سلنڈر پہنچا کے واپس باہر لوٹ گئے تھے۔ باقی 2 میں سے ایک بجلی کے 2 تار پلگ میں لگا رہا تھا اور تاروں کو کھڑکی سے گزار کے باہر تک پھیلا رہا تھا۔ تار یقیناً اتنا لمبا تھا کہ سڑک تک پہنچ جائے۔ گیس کھول کے وہ باہر نکل جاتے اور گاڑی سٹارٹ کر کے دونوں تاروں کو صرف ایک بار آپس میں ملاتے تو اندر سپارک ہوتا اور لاؤنج میں بھری ہوئی ہائیڈروجن گیس دھماکے سے آگ پکڑ لیتی۔ اس کے ساتھ ہی گیس سلنڈر بم کی طرح پھٹ جاتا اور اس گھر کے مکی شعلوں کے ساتھ جل کے اسی گھر کی دیواروں کے ملبے میں دفن ہو جاتے۔ صبح کون کسے بتاتا کہ اس واردات کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ غالب اور نازو خود قید میں مجبور اور بے بس تھے۔ اکیلا منظر کس کس پر ہمارے قتل کی فرد جرم عائد کرتا؟ میں ایک پردے کے پیچھے ساکت کھڑا ہوا موقع کے انتظار میں تھا۔ تار لگانے والا اندازے سے تار کو ایک جگہ باندھ کے واپس کچن کی طرف گیا تھا اور اب شاید تار کو گیلری سے گیٹ تک پھیلا رہا تھا۔ گیس سلنڈر درمیان میں رکھنے والے نے اس کا والو چیک کیا اور سلنڈر کو فرش پر لمبا لٹانے لگا۔ یہی وہ موقع تھا جب میں اس پر جست لگا سکتا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان 10 فٹ کا فاصلہ تھا اور مجھے خود کو ان چیزوں سے بھی بچانا تھا جو بیچ میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ بھی انتہائی ضروری تھا کہ اسے ہلکی سی آواز نکالنے کا موقع بھی نہ ملے۔ یہ سب کارروائی مشکل سے 10 منٹ کی تھی اور وہ جس رفتار سے کام کر رہے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید 10 منٹ پہلے سے ہی وہ بہت دور نکل جاتے۔ اس وقت تک وقار یوسف کا گھر آگ اور ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہوتا اور کوئی بتانے والا نہ ہوتا کہ یہ سب کس نے کیا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر سانس روک کے چھلانگ لگائی۔ میں تقریباً اڑتا ہوا گیا تھا لیکن ایک مشینی مہارت کے ساتھ اس پر گرتے ہی میرے ہاتھوں نے اس کے گلے کو جکڑ لیا تھا اور اس کا جسم میری ٹانگوں کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ اسے سانس لینے کی مہلت بھی نہیں ملی اور میں نے اس کی گردن توڑ دی۔ پھر میں اس کی لاش کو دبوچ کے صوفے کے پیچھے لے گیا۔ میرا ارادہ ہرگز اسے قتل کرنے کا نہیں تھا مگر جلدی میں اس کی گردن پر ذرا سخت ہاتھ پڑ گیا۔ دیکھنے میں وہ اچھا خاصا صحت مند نظر آتا تھا اور اس کی گردن بھی اتنی کمزور نہیں لگتی تھی۔ بجلی کے تار لگانے والا بھی فوراً ہی نمودار ہو گیا۔ لگتا تھا کہ وہ خود بھی بجلی سے چلتا ہے۔ وہ بے حد پھرتیلا اور پارے کی طرح مضطرب تھا۔ اس کے اندر بھی کسی مرغ بے مثل کی روح ہوگی۔ 2 تاروں کو کاٹ کر چھیلتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ابے کدھر چلا گیا؟ ارے کلو، کالی رات تو نہیں کھا گئی تجھے؟ جلدی کر بیٹے، میرا کام تو تمام ہو گیا۔ ابے بولتا کیوں نہیں؟ کدھر ہے؟ کیا سلنڈر میں گھس گیا ہے؟ گیس کے ساتھ نکلے گا غبارے کی طرح پھول کے، اڑ کر چھت سے لگ جائے گا سالے۔ میرا اندازہ درست تھا، اس میں ہائیڈروجن گیس ہی تھی جو اوپر اڑنے والے غباروں میں بھری جاتی ہے۔ اس گیس میں نہ بو ہوتی ہے اور نہ اس کے کوئی مضر اثرات ہیں، لیکن سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ خفیف سا شعلہ بھی ملے تو دھماکہ۔ اس لیے اب ہیلیم گیس کو زیادہ محفوظ اور قابل ترجیح سمجھا جاتا ہے۔ الیکٹریشین بہت آہستہ بول رہا تھا مگر اس کے الفاظ میرے کانوں تک صاف پہنچ رہے تھے۔ تینوں بیڈ روم اس لیے بھی بند تھے کہ اندر ایئر کنڈیشنر چل رہے تھے۔ ایک میں وقار اور اس کی بیوی تھے، دوسرے میں گل اور بوبی، تیسرے میں رابعہ اکیلی تھی۔ محسن میری وجہ سے گل کے بیڈ روم میں نہیں تھا اور میں اس بیڈ روم میں نہیں سونا چاہتا تھا جہاں اکیلی رابعہ ہو۔ یہ خیال ہم میں سے کسی کو نہیں آیا کہ گل کے ساتھ ہی رابعہ سو جاتی تو ہم دونوں ڈرائنگ روم میں خوار نہ ہوتے، صوفے پر سے قالین پر نہ لڑکتے اور مچھروں کی سمے خراشی سے محفوظ رہتے۔ مگر بات وہی ہے کہ بعض اوقات خرابی میں چھپی ہوئی اچھائی کو انسان کی نظر نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سب نہ ہوتا
تو ہمیں ہائیڈروجن بم سے اڑانے والوں کی آمد کا پتہ بھی نہ چلتا۔ پتہ چلتا اچانک خود کو دوسری دنیا میں پانے کے بعد۔ بجلی والے کو میں نے مرغی کے چوزے کی طرح پکڑ لیا۔ وہ تھا بھی مختصر سا اور چوں چوں کرنے والا۔ وہ تھوڑا سا پھڑپھڑایا مگر میری گرفت سے نکل نہ سکا۔ میں نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا تھا تاکہ اس کی آواز نہ نکل سکے۔ اس ہاتھ کے ہلکے میں اس کی گردن بھی تھی اور دوسرا ہاتھ میں نے اس کے شانے پر گردن کے قریب مارا تو وہ آخری بار تڑپ کے ساکت ہو گیا۔ میں نے اسے کلو کے قریب ڈال دیا اور ڈرائنگ روم سے گزر کے ٹیرس میں آ گیا جہاں محسن مورچہ بند تھا۔ باہر کھڑے ہوئے دونوں مسلح افراد کے ہاتھوں میں خطرناک قسم کا خودکار اسلحہ تھا۔ ان میں سے ایک پورچ میں آ گیا تھا اور بار بار گیلری کی طرف جھانک کر گھڑی دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کو یہ پریشانی لاحق ہونے لگی تھی کہ اندر جانے والے ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ اسے معلوم ہوگا کہ یہ کام چند منٹ کا ہے۔ اس نے تار نصب کرنے والے الیکٹریشین کی پھرتی بھی دیکھی ہوگی، لیکن اس کے بعد غیر معمولی تاخیر ہو کیوں رہی تھی؟ دوسرا محافظ گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس نے شخص سے بچنے کے لیے بونٹ اٹھا دیا تھا اور بظاہر وہ انجن میں کوئی خرابی تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کی نظر بھی مسلسل اندر کی طرف تھی۔ اس کا اسلحہ یقیناً سامنے ہوگا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک اندر مکمل خاموشی تھی، چنانچہ باہر والے مطمئن تھے کہ سب کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں ابھی تک کی کامیابی سے مطمئن تھا اور یہی چاہتا تھا کہ باقی دو کو بھی اسی طرح پکڑ دیا جائے۔ اندر کام کرنے والے تقریب کار جو اپنی حفاظت کرنا نہیں جانتے تھے مگر وہ اپنے کام کے ماہر سمجھے جاتے ہوں گے۔ رانا کی علم میں ایسے تمام افراد کے نام پتے ہوں گے جو وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق تقریب کاری، دہشت گردی، قتل اور خون ریزی، ڈکیتی، اغوا، جال سازی اور دھوکے بازی اور ہر طرح کی مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے اپنی ماہرانہ خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسے لوگ ہر دور میں، ہر ملک، ہر قوم میں، ہر جگہ اور ہر زمانے میں صرف سکہ رائج الوقت میں فروخت کے لیے دستیاب رہتے ہیں۔ ان کا ضمیر، ایمان، اخلاق، مذہب، اصول اور قانون صرف پیسہ ہوتا ہے، اور سب رشتے صرف پیسے کے رشتے ہوتے ہیں۔ خون کے رشتے، ہمسائیگی، خاندان کے رشتے، گلی محلے اور شہر کے رشتے، وطن کی مٹی کے رشتے اور انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے رشتے ان کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ان شیطانی ماہرین کی حفاظت کے ذمہ دار بھی شیطان ہی تھے۔ وہ زیادہ خطرناک اس لیے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں خطرناک اسلحہ تھا۔ میں نے کم سے کم الفاظ میں محسن کو اندر کے واقعات سے آگاہ کر دیا۔ ہم تاریکی میں دیوار سے لگ کے کھڑے ہوئے تھے اور سرگوشی میں بات کر سکتے تھے۔ ان کا منصوبہ یقیناً حیرت انگیز شیطانی ذہانت کا ثبوت ہے۔ کم خرچ، آسان لیکن انتہائی تباہ کن، مگر یہ لوگ خاصے بے وقوف ہیں۔ کتنی بے خوفی سے انہوں نے عین گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی اور دندناتے ہوئے اندر آ گئے۔ میں نے کہا، گھر میں اتنے لوگ ہیں، کوئی بھی جاگ رہا ہوتا تو انہیں دیکھ لیتا۔ محسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ پہلے ہی سب کے معمولات کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس وقت کوئی بھی بیڈ روم سے باہر نہیں ہوتا، گیٹ پر کوئی چوکیدار نہیں، اندر کوئی ملازم نہیں۔ ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے کمروں کے دروازے، کھڑکیاں مکمل طور پر بند رہتے ہیں اور لاؤنج میں وہ کسی دخل اندازی کے خطرے سے بے نیاز ہو کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ 10-15 منٹ کیا، اس میں 1 گھنٹہ بھی صرف ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، وقار کو گیٹ پر ایک مسلح گارڈ ضرور رکھ لینا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے۔ 400-500 روپے ہر مہینے خرچ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج گیٹ پر چوکیدار ہوتا تو سب سے پہلے وہی مارا جاتا۔ گاڑی بالکل سامنے لا کے روکنا ان کی مجبوری تھی۔ یہ گیس کا بھاری سلنڈر اٹھا کے زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے تھے۔ محسن نے کہا، لاؤنج میں کھڑا ہوا گارڈ وہی شخص تھا جسے میں وزیر خان ہاسپٹل میں بھی دیکھ چکا تھا۔ وہاں اس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ اس نے خود کو ایک احمق، لالچی، ڈرپوک آدمی کے روپ میں پیش کیا تھا، جبکہ یہاں وہ ایک جری، سفاک، خوں آشام قاتل کا کردار ادا کر رہا تھا، اور یقیناً اس کا اہل ہوگا ورنہ اسے یہ ذمہ داری ہی نہ سونپی جاتی۔ تقریباً یہی صورتحال دوسرے شخص کی تھی جو باہر گاڑی پر جھکا ہوا تھا۔ جب وہ ریڈیو ٹیلی فون پر میری آواز سن کے پوچھتا تھا کہ کون، اور میں جواب دیتا تھا کہ تمہارا باپ، تو اس کی آواز میں کہلی اور غنودگی ہوتی تھی۔ وہ مجھے اس طرح شناخت کرتا تھا اور پھر میری بات دلاور سے کرا دیتا تھا۔ افیونی کاہل نظر آنے والا یہ شخص مجھے سی ڈی انٹرپرائز میں بھی ملا تھا، اور وہاں بھی اس کی شخصیت کا تاثر کچھ مختلف نہ تھا۔ میں نے اسے بآسانی ناک آؤٹ کر دیا تھا، مگر یہاں اسے ایک خاص مشن پر بھیجا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھی ہلاکو خان سے کم نہیں ہے۔ ان دونوں نے آتشی اسلحہ محض نمائش کے لیے نہیں اٹھا رکھا تھا، وہ اس کو ضرورت کے وقت پوری مہارت کے ساتھ استعمال کرنا یقیناً جانتے ہوں گے۔ پیشہ ور قاتل، دہشت گرد، تربیت یافتہ کمانڈوز کی کامیابی کا انحصار
اس بات پر ہے کہ وہ انتہائی پرسکون رہتے ہیں اور سورج سے ذرا بھی خطرناک نظر نہیں آتے۔ انہیں قتل عام بھی کرنا پڑے تو ان کے اعصاب یا ذہن پر کوئی ناخوشگوار رد عمل اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ 100 آدمی مار کے سکون سے سو سکتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں، ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، موسیقی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ باہر والے گارڈ نے گیٹ کے قریب آ کے اندر والے سے کچھ کہا۔ ان کی بے چینی میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ پریشان ہونے لگے تھے کہ اندر اتنی خاموشی ہے، اس کے باوجود وہ دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے۔ جو کہتے تھے کہ کام تو مشکل سے 5 منٹ کا ہے، 5 کے 10 منٹ ہو سکتے تھے، مگر انہیں تو اندر گئے ہوئے 15 منٹ سے بھی زیادہ گزر چکے تھے۔ بلاخر انہوں نے میری توقع کے مطابق وہ غلطی کی جو ناگزیر ہو چکی تھی۔ باہر والا محافظ لاؤنج میں آ گیا اور جو لاؤنج میں پہرا دے رہا تھا وہ گیلری کی طرف بڑھا۔ میں نے محسن سے کہا، میں ذرا ان سے بھی ملاقات کر لوں۔ میں دوبارہ ڈرائنگ روم سے گزر کے لاؤنج میں پہنچا اور کچن کے طرف سے آنے والے راستے پر انتظار کرنے لگا۔ کچن کی کھڑکی کے شیشے پر مجھے اس کا دھندلا سا سایہ دکھائی دیا اور چند سیکنڈ بعد اس کا ہیولا کچن کے کھلے دروازے میں نمودار ہوا۔ پس منظر کی ہلکی سی روشنی میں اس کی حرکات و سکنات خاصی واضح تھی۔ وہ عملاً پھونک پھونک کے قدم رکھتا آ رہا تھا۔ آدمی کی چھٹیس بھی ایسی ہی صورتحال میں پوری طرح بیدار ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ سب الو کے قبیلے والے لگتے تھے۔ کسی نے لائٹ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ کوئی اپنے ساتھ ٹارچ لایا تھا۔ پین ٹارچ کی روشنی اتنی محدود ہوتی ہے کہ قدموں میں 1 فٹ کا دائرہ بنتا ہے، لیکن اس کی نظر اتنی تیز تھی یا انہیں سخت ہدایات تھی کہ وہ اپنا کام اندھیرے میں کر رہے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ اندر گھپ اندھیرا نہیں تھا۔ باہر پورچ میں روشنی تھی، پچھلی طرف کی گیلری روشن تھی اور آس پاس کے گھروں کا اجالا بھی منعکس ہو کے اندر پہنچ رہا تھا۔ باہر سے آنے والا 1 منٹ بعد تاریکی میں اس حد تک دیکھنے کے قابل ہو جاتا تھا کہ کسی چیز سے نہ ٹکرائے۔ وہ آگے بڑھا اور لاؤنج میں واش روم کے دروازے پر ٹھہر گیا۔ کلو، اس نے آہستہ سے کہا، کہاں ہو تم دونوں؟ اس نے 1 قدم اور آگے بڑھایا ہی تھا کہ میں نے اسے دبوچ لیا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ وہ جاندار آدمی تھا اور اس نے مزاحمت بھی کی۔ 2 بار اس نے پیچھے کی طرف کونی ماری۔ ایک دفعہ تو میری پسلیوں میں ایسی ٹیس اٹھی کہ میرا سانس لینا دشوار ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اندھیرا زیادہ گہرا ہو گیا ہے اور میری گرفت اس پر ڈھیلی پڑ رہی ہے، مگر یہ صرف ایک لمحے کا احساس تھا۔ میرا خوف تھا یا وہم تھا؟ دوسرے لمحے میں نے اپنی کونی اس کی کمر پر ماری اور اسی کو آگے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ پیچھے کی طرف 2 لتی چاڑے اور میری ٹانگوں کے درمیان اپنے بوٹ کی ایڑی مارے۔ یہ چوٹ فیصلہ کن ثابت ہو سکتی تھی، چنانچہ میں اس سے بھوت کی طرح چمٹا رہا اور اسے اپنے ساتھ چمٹائے رکھا۔ میری تمام تر جد و جہد کا مقصد خاموشی کے وجود کو برقرار رکھنا تھا۔ اب تک جو کچھ ہوا تھا اس کا علم نہ اندر سونے والوں کو ہوا تھا اور نہ باہر کھلی آنکھوں اور کانوں سے پہرے داری کرنے والوں کو۔ جب وہ رکوع کی حالت میں تھا تو میں نے اسے گھما دیا، لیکن اس کی گردن قابو میں رکھی۔ ایسے بل کھانے سے اس کی گردن ٹوٹ سکتی تھی، مگر مجھے گردن سے زیادہ خاموشی کے ٹوٹنے کا خیال تھا۔ اس نے قلب سے ایک بل کھایا اور درد کی شدت سے نیم جاں ہو کے ڈھیلا پڑ گیا۔ میرا ایک ہاتھ اب بھی اس کے منہ پر مضبوطی سے جما ہوا تھا۔ اگر میں اس ہاتھ کو جھٹکا دیتا تو اس کا منکا ٹوٹ جاتا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کی پتلون کو بیلٹ پر سے پکڑا اور اسے آگے دھکیلا۔ وہ آگے نہ بڑھتا تو وہیں الٹ جاتا اور اس کا سر فرش پر لگتا۔ آگے صوفہ تھا، وہ اس پر اوندے منہ گرا اور میں نے اس کی کمر پر سوار ہو کے اس کا سر کونے میں گھسیڑ دیا۔ اس کا منہ پہلے ہی بند تھا، ناک سے ہوا جانے کا راستہ بھی بند ہو گیا تو وہ تڑپا اور میں اس کی گدی پر سر نہ مارتا تو وہ آزاد ہو جاتا۔ چوٹ میری پیشانی پر بھی آئی، مگر اس کا ہلنا جلنا موقوف ہو گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے چھوڑ دیا۔ یہ تیسرا شکار ذرا مشکل ثابت ہوا تھا، لیکن خاموشی سے ہو گیا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ سونے والے ڈسٹرب نہ ہوں اور یہ کام ایسے ہو جائے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ صبح سب ٹھیک نظر آئے، کوئی یہ سوال بھی نہ کرے کہ رات کو کیا تم نے کچھ سنا تھا، کوئی آہٹ، کسی قسم کی کھٹ پٹ، کوئی آواز۔ میرا سانس پھول گیا تھا، لیکن میں اس کامیابی پر بے حد خوش تھا جس میں میری کوشش سے زیادہ تائید عزتی شامل تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی چیخ مار دیتا یا کسی کی لات لگنے سے کوئی میز الٹ جاتی، مقابلے میں کوئی ڈیکوریشن پیس شہید ہو جاتا یا اس خبیث کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی جو دروازے پر کھینچ مارتا، پھر ایک ہنگامہ برپا ہوتا۔ نکی گل رابعہ میں سے صرف گل ہی لڑ بھڑ سکتی تھی، مگر وہ بوبی کو سنبھالتی۔ نکی صرف چلاتی اور مس رابعہ زیادہ سے زیادہ پولیس کو طلب کرنے کے لیے فون گھماتی۔ یہ کام وقار یوسف بھی کر سکتا تھا، مگر پولیس کے آنے تک نہ جانے کیا ہو جاتا۔
وہ اپنے خود کار ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کرتے۔ انہیں یقیناً سختی سے منع کیا گیا ہوگا کہ وہ گولی نہ چلائیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا ہوگا کہ پکڑے جاؤ تب بھی ان ہتھیاروں کے استعمال نہ کرنا، بلکہ خاموشی سے ہتھیار ڈال دینا۔ جب میں کچن کی طرف سے باہر آ رہا تھا تو مجھے محسن ملا۔ سب خلاص؟ میں نے ہاتھ جھاڑ کے کہا، الحمدللہ۔ باہر کی کیا رپورٹ ہے؟ محسن نے مجھے ریوالور دکھایا۔ یہ اسی کی جامع تلاشی میں ملا ہے، وہ خود گاڑی میں لیٹا ہوا ہے۔ زندہ یا مردہ؟ پتہ نہیں، مجھے طبی معائنے کا خیال نہیں آیا۔ میں نے کپڑے دھونے والا ڈنڈا مارا تھا کپڑا لپیٹ کے۔ وہ کہاں سے مل گیا؟ بس مل گیا، کہتے ہیں ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ بالکل صحیح جگہ پر لگا تھا، میں نے رسک نہیں لیا، پوری قوت سے وار کیا تھا۔ یہ خطرناک کام تھا۔ اس نے آواز نہیں نکالی؟ نکالی تھی، تو نے نہیں سنی؟ اگلے آدھے گھنٹے میں ہم نے اندر سے ایک لاش کو اور 2 نیم مردہ حملہ آوروں کو باہر پہنچایا۔ محسن کا شکار بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ اس طرح گاڑی کی ڈیکی میں 2 لاشیں سما گئیں اور 2 قیدی پچھلی سیٹ پر ڈال دیے گئے۔ ہم نے ان کو اس طرح بنڈل بنا دیا تھا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد بھی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے منہ ٹیپ سے سیل کر دیے گئے تھے جو وہ اپنے ساتھ ہی لائے تھے۔ گاڑی کے ایک خانے سے مجھے کسی بے رنگ محلول کی ایک شیشی بھی ملی، جسے میں سونگھنے کی حماقت کرنے ہی والا تھا کہ محسن نے شیشی مجھ سے چھین لی۔ ابھی پٹ سے گرے گا بے ہوش ہو کے، 13 طبق روشن ہو جاتے۔ میں نے معصومیت سے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ کلورو فارم بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ڈیری فارم میں مویشی ہوتے ہیں اور پولٹری فارم میں مرغیاں، کلورو فارم میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ پوری تیاری سے آئے تھے، اگر ضرورت پڑتی تو کلورو فارم سنگا کے جاگنے والے کو سلا دیتے اور منہ پر ٹیپ چپکا دیتے۔ میں نے کہا، ہمیں مچھروں کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے ہمیں سونے نہیں دیا اور مسلسل ہمارے کان میں گاتے رہے، جاگتے رہو۔ شکر تو نکی کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ صبح اٹھے گی تو اسے اپنا گھر سنسار سب اپنی جگہ ویسا ہی ملے گا جیسا گزشتہ شب تھا اس کے سونے سے پہلے، اور خدا کے بعد اسے ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کی مان لی تھی اور یہاں رک گئے تھے۔ ہم کہاں مانے تھے؟ محسن انسا، اس نے منوا لی تھی اپنی بات۔ اس کی قسمت بہت اچھی ہے یار۔ میں نے کہا، ہاں، ابھی تک تو خوش قسمتی کا کوٹا چل رہا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جو آج نہیں ہوا وہ کل پھر نہ ہو تو اچھا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم فوراً اپنا کیمپ کہیں اور منتقل کر دیں، بلکہ کیمپ تو کہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، آج یہاں کل وہاں۔ اس سے پہلے کہ دشمن ایک ٹھکانے کا سراغ لگائے ٹھکانہ بدل لینا چاہیے۔ اب کیا خیال ہے، چلیں؟ میں نے گیس کے سلنڈر کو پچھلی سیٹ پر ترچھا ڈال دیا۔ سیدھے رخ سیٹ کی چوڑائی اتنی نہیں تھی، سلنڈر کا اٹھا ہوا حصہ چھت سے جا لگا۔ یہ بھی صرف اس لیے ممکن ہوا کہ وہ گاڑی ڈاج ڈاٹ تھی، بالکل نئی امریکن ماڈل 1971، جس کے ڈیزائن نے شائقین کو دم بخود کر دیا تھا۔ یہ گاڑی اس وقت 31,000 کی تھی اور ظاہر ہے اسے خریدنا صرف رئیسوں کے بس کی بات تھی۔ اچانک محسن نے کہا، یار وہ تار تو رہ گیا۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا، اف کیسی غلطی ہو جاتی، صبح کیا بتاتے کہ یہ تار کہاں سے آیا، میں ابھی آتا ہوں۔ تار سمیٹ کر میں نے ڈرائنگ روم کی لائٹ بھی آف کی اور ایک بار پھر لاؤنج کی حالت پر غور کیا۔ کہیں کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی نہیں تھی۔ کچن کا دروازہ بند کر کے میں ڈرائنگ روم کی طرف سے باہر آ گیا، جہاں محسن گیٹ بند کرنے کے لیے تیار تھا۔ چند منٹ بعد ہم اس شاندار گاڑی میں سواری کا لطف اٹھا رہے تھے۔ گاڑی ہوا کے دوش پر سرسراتی ہوئی بلکہ تیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کاغذات کا معائنہ کر کے مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ ڈائریکٹر وزیر خان ہاسپٹل کے نام پر رجسٹر ہوئی ہے۔ میں نے محسن سے کچھ نہیں کہا تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ اس سامان کے ساتھ ہم کہاں جا سکتے ہیں۔ رات کے وقت تمام سڑکیں خالی تھیں اور محسن گاڑی کو خطرناک حد تک تیز چلا رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوکا، گاڑی پر آئی ہے مگر زندگی تو اپنی ہے۔ اس نے رفتار دیکھ کے کہا، یار رفتار زیادہ تو نہیں، 150 کلومیٹر پر محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ونڈرفل کار، مگر یہ لاہور کی سڑکیں ہیں شیروانی صاحب، لندن کی نہیں۔ ابھی اچانک کوئی کھلا مین ہول آ جائے گا۔ میری بات منہ سے نکلی اور سچ ہو گئی۔ گاڑی ایک دم اچھلی، ایک زبردست جھٹکے سے سلنڈر نے چھت کا کپڑا پھاڑ دیا اور غالباً چھت کو بھی نقصان پہنچایا ہوگا۔ اوپر چھت میں گومٹ نمودار ہو گیا ہوگا۔ میرا سر ڈیش بورڈ پر لگا۔ اسی نے دانت نکال کے کہا، مین ہول تھا، گزر گیا۔ یہ کہو گل کے میاں کہ تم نہیں گزرے، وہ ہوتی بیوہ تیرا کیا جاتا۔ میں نے سر ہلا کے کہا، بڑی کالی زبان ہے تیری۔ اچھا ہوا تو نے پہاڑ یا ہاتھی نہیں کہا تھا، ورنہ وہ بھی آ جاتا سڑک کے بیچ میں۔ حد ہے یار، اتنی صاف سڑک پر کوئی سوچ سکتا ہے کہ گٹر کھلا پڑا ہوگا؟
بالکل بیچ میں؟ ہاں میں سوچ سکتا ہوں۔ گٹر بیچ اس لیے بنائے جاتے ہیں اور اس لیے کھلے رکھے جاتے ہیں کہ لوگ گاڑی آہستہ چلائیں۔ اگر کنارے پر بنائے جاتے تو سائیکل والے غریب لوگ گرتے اور ان کے دانت ٹوٹتے، تو نقلی دانت بھی وہ کیسے بنواتے؟ فٹ پاتھ پر ہوتے تو پیدل چلنے والے ان میں گرتے۔ ہڈیوں کے وارڈ تو ویسے ہی بھرے رہتے ہیں۔ محسن نے گاڑی کو سائیڈ کی گلی میں روک دیا۔ رات کے 3 بجے میں نے اس تہہ خانے میں اتر کے دیکھا جہاں چودھری دلاور قید تھا، وہ سو رہا تھا۔ میں ڈرا کہ کہیں وہ مر نہ گیا ہو، مگر اس کی حالت خاصی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں، بوتل میں پانی بھی نہیں تھا۔ غالباً اس نے قید کو ناگزیر حقیقت کے طور پر قبول کرنا سیکھ لیا تھا اور اپنی تقدیر پر قانع ہو گیا تھا۔ کمرے میں پیشاب پاخانے کی بو ناقابل برداشت تھی، لیکن دلاور شاید اس کا بھی عادی ہو گیا تھا۔ میں نے موم بتی جلائی تو اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور پھر سو گیا۔ اس کی داڑھی کے بال بہت بڑھ گئے تھے اور سر کے بال بھی مٹی کے رنگ ہو رہے تھے۔ اس کے بدن پر ابھی تک وہی لباس تھا جو اس نے اسیری کے پہلے دن پہن رکھا تھا۔ ظاہر ہے اس کی حالت بھی قابل رحم تھی، لیکن دلاور کسی رحم کا مستحق نہیں تھا۔ نئے قیدیوں کی یہاں منتقلی انتہائی دشوار کام ثابت ہوا۔ وہ بے ہوش تھے، انہیں میں نے اور موسی نے کندھوں پر ڈالا اور گاڑی سے اٹھا کے اس خیمے تک لائے جو رابعہ کی پرانی کوٹھی کے پلاٹ پر لگا دیا گیا تھا۔ یہ شاید 100 گز سے زیادہ فاصلہ تھا۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہم کیا صفائی پیش کریں گے کہ یہ کون ہے اور ہم انہیں اس طرح کہاں لے جا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے تھے اور منہ میں بھی کپڑا ٹھنسا ہوا تھا، ورنہ ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ بیمار ہے، حادثے کا شکار ہوئے ہیں یا کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہو گئے ہیں، اور ہم دیر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سڑک تک خود ہی اٹھا کے لے جا رہے ہیں، وہاں سے کسی گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل لے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات بھی اتنی قابل قبول نہ ہوتی کیونکہ اس علاقے میں ایمرجنسی کی صورت میں سب اپنی گاڑی استعمال کرتے تھے، ورنہ پڑوس کے لوگ اپنی گاڑی دے سکتے تھے یا خود ہاسپٹل پہنچا سکتے تھے۔ خیمے تک پہنچ کے میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہماری پوزیشن مشکوک نہیں ہوئی، ورنہ آج دلاور کے قید خانے کا راز بھی فاش ہو جاتا۔ اس وقت اگرچہ لوگ سوئے پڑے تھے، مگر گشت کرنے والے چوکیدار، پولیس مین اور آوارہ گرد بہرحال جاگ رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بے خوابی کا کوئی مریض یا اتفاقیہ راہگیر ہمیں دیکھ لیتا۔ خیمے سے انہیں لکڑی کے باکس نما کیبن میں اور پھر خفیہ راستے سے زیر زمین قید خانے تک لے جانا بھی مشکل کام تھا، مگر پرخطر نہیں۔ اوپر والا راستہ بند کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو محفوظ تصور کیا اور ایک بار پھر ایمان لایا کہ یہ سب محض اتفاق نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھ گناہگار کو اس پروردگار کی تائید و حمایت حاصل تھی جس کے سامنے مجھے اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ محسن نے غور سے دلاور کو دیکھا جو اس کارروائی کے دوران جاگ اٹھا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور کسی دیوانگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ حیرت، کچھ خوف کے ساتھ اپنی آنکھوں کی ویرانی میں سوال لیے بیٹھا تھا۔